أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ تمجید، وہ تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے. درود و سلام ہو محمد عربی پر اور ان کی آل و اولاد پر اور ان کے صحابہ پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک کے لیے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کیا ہے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ان مبارک راتوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے، کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے کی ہمیں اللہ توفیق بخشے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزوں کو، ہمارے قیاموں کو قبول فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے چھٹکارا دلائیں. آمین یا رب العالمین. موضوع ہے تاریخ قرآن. اور یہ مہینہ رمضان کا، جس کی بڑائی، جس کی عظمت، جس کی برکت، جس کی رحمت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ کتاب میں ہم نے ہدایات رکھے اور اس میں روشن نشانیاں ہیں. اللہ نے قرآن کی ایسی تعریف کی کہ اس مہینے میں اس مبارک کلام کو اللہ نے نازل کیا ہے. تو قرآن رمضان کے لیے ہے اور رمضان قرآن کے لیے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بتا دیا کہ رمضان کے مہینے میں سوائے قرآن کے مومنین کا کوئی دوسرا کام ہوتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ چلتا پھرتا سرتاپا قرآن تھے، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کو اور بڑھا دیتے اور چڑھا دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ائمہ اسلام، ان کی جب زندگی ہم پڑھتے ہیں، اگر ان میں کوئی محدث ہے تو حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں کوئی فقیہ ہے تو فقہ کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کا کلام لے کر بیٹھ جاتا ہے، اسی کی تلاوت، اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم نے اس رمضان میں قرآن کی تاریخ کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کلام پاک کی کتنی بڑی اہمیت ہے. یہ جو قرآن ہے، ہم مسلمان چونکہ اسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. جیسا کہ عربی میں ایک مقولہ ہے: کثرت الاحمساس تقل الاحساس. معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ زیادہ استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں اس کا ذکر بار بار آتے رہتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ کے قریب ہے، اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں،
تو اس چیز کی اہمیت خود بخود دل میں گھٹ جاتی ہے، خود بخود اس کی اہمیت دل میں گھٹ جاتی ہے۔ اور قرآن کے ساتھ ہم نے یہی معاملہ کیا، چونکہ بچپن سے ہم قرآن کا نام سنتے آتے ہیں، سوروں کا نام سنتے آتے ہیں، سورہ فاتحہ ہم یاد کیے ہوئے ہیں، سورہ معوذتین ہم یاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کا ذکر بار بار ہماری زبان میں جاری ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ گھٹ گئی۔ اللہ ماشاء اللہ بعض اللہ کے بندے ہیں، انہیں جب بھی قرآن کا ذکر آئے تو ان کے دل میں اس کی اہمیت بڑھتے جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے پاس قرآن سنتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی زیادہ وقعت ذہن میں نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے، جب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اگرچہ کہ یہ دو لفظ ہیں بس، اللہ کا کلام، لیکن اس کے معنی اور یہ کہنے کے بعد حقیقت کا علم رکھنے والوں کے ذہن میں اس کا کتنا وزن پڑتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ سے مراد اللہ کی بات چیت ہے، اللہ کا بولنا ہے، اللہ کا کہنا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں تو آپ سن رہے ہیں، آپ بولتے ہیں تو دوسرے سنتے ہیں، آواز زبان سے نکلتی ہے، کانوں تک پہنچتی ہے اور وہ آواز کے معنی ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی انداز میں اللہ کے کلام کے بھی آواز ہیں، اللہ کے کلام کے بھی حروف ہیں، اور اللہ کلام کرتا ہے، اللہ بات چیت کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، جیسے اللہ کی عظمت ہے ویسے اللہ کے کلام کی بھی بڑائی ہے۔ اللہ جتنا بڑا ہے اتنا اللہ کا کلام بھی بڑا ہے۔ اللہ بولتا ہے، اللہ گفتگو کرتا ہے، اپنے بندوں کو اپنی بات سناتا ہے۔ اور اللہ کی عظمت کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ اللہ کی عظمت کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، سوچیں دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے جسے ارتھ کہتے ہیں، جہاں پر پانی کا انتظام ہے، جہاں پر پودے نکل آتے ہیں، کھانے پینے کا سامان ملتا ہے، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ آسمان میں ہے کیا؟ آج کا سائنس کہتا ہے کہ ایسے ڈھیر سارے پلانٹس ہیں اور ساری طاقت لگا رہے ہیں، ساری محنت لگا رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہیں ایسی زمین جہاں پر زندگی کا امکان ہے، ویسے کہیں دوسری زمین ہے یا نہیں ہے؟ پلانٹس میں ایسی زندگی ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پانی ہے، کیا ہم انسان جائیں گے تو وہاں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں؟ اس کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ یہ جو پلانٹ ہے جسے ارتھ کہتے ہیں، اس کے بغل میں ایک دوسرا پلانٹ ہے جسے مارس کہتے ہیں۔ اس مارس میں اگر کوئی انسان اتر جائے تو 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، 1 منٹ بھی زیادہ ہے۔ اگر اس طرف وینس میں اگر کسی انسان کو چھوڑ دے تو زمین میں اترنے سے پہلے گھل جائے گا، وینس میں لینڈ کرنے سے پہلے گھل جائے گا، جینے کا امکان نہیں ہے۔ یہ بغل کے سیاروں کی یہ حالت ہے۔ اب دور دراز سیارے جو کروڑہا سال دور ہیں، وہاں پر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ زندگی ہوگی؟ یہ جو سورج آپ دیکھتے ہیں جو اس زمین سے کہتے ہیں کہ 1000 گنا بڑا ہے، جس کے اطراف ایسے بہت سارے پلانٹ سیارے گھومتے ہیں، کروڑہا ایسے سورج ہیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ یہ جو ستارے جنہیں ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، ان میں سے جو روشنی نکل آتی ہے، کہتے ہیں کہ زمین میں پہنچنے کے لیے کئی ہزار سال لگ جاتے ہیں۔ یہ جو ستارے آپ کو جو نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کہ ستارے اب اس جگہ موجود ہیں کہ نہیں، لیکن اس میں سے جو روشنی نکلی ہے وہ زمین کو اب پہنچ رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ انسان لگا نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق ہے، اندازہ لگا۔ اللہ اکبر۔
اندازہ لگائیے، غور کیجئے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارا اللہ جس کے ہم عبادت کرتے ہیں اس کی طاقت کتنی بے پناہ ہے. یعنی جیسے اللہ نے قرآن میں کہا لا یحیطہ علما، اس کے بارے میں کوئی کمپلیٹ معلومات جمع نہیں کر سکتا. اللہ کے بارے میں کسی کو پورا معلوم نہیں ہے. ہم جو جانتے ہیں وہ تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. ہم نہیں، ملائکہ بھی جو جانتے ہیں، رسولوں بھی جو جانتے ہیں، انبیاء بھی جانتے ہیں، وہ اللہ کی عظمت کے سامنے ایک تنکا بھی نہیں ہے. ایسا اللہ، اللہ اکبر، بندوں سے کہتا ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں عزت دی ہے، ہم نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے. تمہاری زندگی کے لیے ہم نے ایک زمین بنایا ہے، پانی کا انتظام کیا، زمین سے کھیت نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں، پیداوار نکالتے ہیں جسے کھا کر تم جیتے ہو، تمہاری نسلیں چلتی ہیں. اور یاد رکھنا، تمہیں راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. جیسے ہم نے تمہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے ہر چیزوں کو آسان کیا، ایسے تمہیں ہدایت دینے کی ذمہ داری ہماری ہے. جان رکھو، ہدایت ہماری طرف سے تمہیں آئیں گی. جو کوئی بھی ہماری ہدایت پر عمل کرتا ہے اسے ذرا برابر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ذرا برابر بھی غم اور ملال کرنے کی ضرورت نہیں. ہدایت بھیجنا میری ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن میں علل اعلان کہا کہ تمہیں راستہ دکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ اللہ نے اپنی ذمہ داری کیسے پوری کی؟ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کے پاس اللہ نے اپنا کلام بھیجا، اور رسولوں کو حکم ہوا کہ یہ کلام کے ذریعے سے آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں. تو یہ عظمت والا اللہ اکبر، اس کی رحم، اس کی رحمت اور اس کی رافت دیکھیے کہ ہم بندے جن کی کوئی اہمیت نہیں، چونٹیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالی بتاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی رحمت کی بات ہے، کتنی بڑی. اللہ اکبر، یہ آدمی جب سوچتا ہے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عزیز ساتھیو، یہ عظمت والا رب کلام کرتا ہے، اور اس کے کلام کو کلام اللہ کہتے ہیں. یہ جو قرآن ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھ لیجئے اس رب کا کلام ہے. یاد رکھ لیجئے اس رب کا کلام ہے. اور ساری دنیا میں صرف مسلمانوں کے پاس اللہ کا یہ کلام محفوظ ہے. اگرچہ کہ دوسرے مذہب والوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس گاڈ کا گاڈس ورڈ ہے، یہ بھگوان کی بات ہے، یہ کہنے والے بہت ہیں. جب ان سے ہم چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے معنی خدا کی طرف سے آئے ہیں، یہ الفاظ لکھنے والوں نے لکھا ہے. جان رکھیے، یہ ہمارا قرآن ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، جس کے معنی بھی اللہ کے ہیں. اس میں محمد رسول اللہ کا کوئی دخل نہیں، پورے کا پورا اللہ کا کلام، کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو رات بھر یہی کہتا رہوں گا تو بھی کم ہے. عزیز ساتھیو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی گفتگو ہے. میں آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے چند ملائکہ کے واقعات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ کتنا سیریس معاملہ ہے. بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تضرب الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله. اللہ اگر بات چیت کرنا چاہے تو ملائکہ کو جب علم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات آنے والی ہے، اللہ گفتگو کرنے والا ہے، تو ملائکہ اپنے پروں کو زمین میں مارتے ہیں. ملائکہ اپنے پروں کو اپنے آسمان میں مارتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی آواز پیدا ہوتی ہے گویا کہ بڑے بڑے سنکلیاں بڑے چٹان میں مارے جائیں تو جو جھنکارے کی آواز آتی ہے ویسی جھنکاروں کی آواز آسمان میں سنائی دیتی ہے.
اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وحی کی، اللہ نے بات کی، تو سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی بات اتارتا ہے تو آسمان تھرانے لگتا ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور پورے آسمان والے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پورے آسمان والے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ اپنی بات جبرائیل کو دیتا ہے، انہیں سب سے پہلے بیدار کرتا ہے، اس کے بعد ان کے پاس وحی ہوتی ہے، اور جبرائیل وحی کو لے کر چلتے ہیں تو پورے ملائکہ بیدار ہو کے پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، اور جبرائیل کہتے ہیں قال الحق وهو العلی الکبیر، پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، تو جبرائیل کہتے ہیں کہ لیجیے سنیے، اللہ نے حق کہا ہے۔ ایک مرتبہ جب وحی ہوتی ہے، آسمان میں یہ عالم ہے، فرشتوں کا یہ عالم ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے قریب رہنے والے وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی کیا عظمت ہے۔ پورا آسمان ہلنے لگتا ہے، اور پورے کے پورے ملائکہ فرشتے بے ہوشی کے حال میں چلے جاتے ہیں، ڈر کے مارے، ہول دھڑکے کی وجہ سے پریشان ہو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ جب اللہ وحی کرنا چاہے تو آسمان دنیا میں یہ حشر ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ملائکہ جو اللہ کے قریب ہیں، ملائکہ کیا ہیں؟ ملائکہ کیا ہیں؟ جن کی کروڑہ کی تعداد ہے، ان میں سے صرف آپ اسرافیل کو لے لیجئے، جنہیں حملۃ العرش کہا جاتا ہے، جو عرش کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 8 کی ہے۔ اللہ کے عرش کو لے کھڑے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 8 کی ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہیں جن کا نام اسرافیل، ان کے کان کے لولکیوں سے لے کے کھاندوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ چاہے کوئی بھی وہیکل استعمال کر لیجئے، 700 سال لگتے ہیں ان کے کھاندے سے ان کے کان کے لولکیوں تک پہنچنے کے لیے۔ اب ان کا جسم ہے، اب ان کا سر ہے، ان کے پیر ہیں، یہ ایک نہیں 8 ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کے عرش کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ 8 کے 8 ملائکہ ان کے نظریں نیچی ہیں، اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر دیکھتے نہیں ہیں، اوپر دیکھنے کی طاقت نہیں۔ جب وہی ہوتی ہے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ عظمت والے۔ اب آپ کو قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آئے گی جس میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو قرآن کی عظمت جاننا ہے تو یہ سن لیجئے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا مطلب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ اس وجہ سے نہیں کہ پہاڑ پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، پہاڑ پر وزن گرتا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عظمت پہاڑ محسوس کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین یحملنها، ہم نے اللہ نے آسمان زمین پر ایک قرآن پیش کیا، سبوں نے کہا کہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ اللہ تیرا کلام ہے، بے حرمتی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی۔ تو عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو قرآن اللہ کا کلام بار بار کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس احساس کم کر چکا ہے، لیکن فرشتوں کے پاس ایسا ہوتا نہیں۔ ایک مرتبہ وہی ہوئی، سارا آسمان کھلبلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جبرائیل اللہ کا کلام لے کر اترتے ہیں تو ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں اس اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے پورا گروپ اترتا ہے، نیچے پورا گروپ اترتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ مِن خَلْفِهِ، اللہ کہتا ہے جب اللہ کا کلام اترتا ہے، جبرائیل لے کر اترتے ہیں، جبرائیل کے چاروں طرف ملائکہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جبرائیل کے پاس اللہ کا کلام ہوتا ہے، جبرائیل کے پاس اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کلام کو آسان نہیں کیا ہوتا، ہم انسان کب کا جھجر ہو جاتے،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں سے کوئی آدمی، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تم میں سے کوئی آدمی اس نصیحت کو مانے، اس نصیحت کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ کا کلام جب ہم کہتے ہیں بہت بڑی چیز کہتے ہیں، بہت بڑی چیز کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے آسان کر دیا کہ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں اور بڑی آسانی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن فرشتے، انبیاء اور رسل، انہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے کلام کی عظمت ہے عزیز ساتھیو، اللہ کے کلام کی عظمت ہے۔ اب چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام، اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ اپنے کلام کو وحی کے طور پر بھیجتا ہے، اور اللہ کبھی کبھار بعض بندوں سے براہ راست گفتگو کرتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے گفتگو کی، اللہ نے آدم علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بات سنتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی۔ اور موسیٰ کا تو ذکر کریے کہ اللہ اکبر، موسیٰ کا تو معاملہ یہ تھا علیہ السلام کہ وہ جب بھی اللہ سے بات کرنا چاہتے ان کے لیے دروازے کھلے تھے، ان کے لیے دروازے کھلے تھے۔ انہوں نے تو قبۃ الزمان نامی ایک بہت بڑا قبہ بنایا ہوا تھا، جس میں منارے لگے ہوئے تھے، جسے لے کر بنی اسرائیل چلتے تھے، جسے لے کر بنی اسرائیل چلتے تھے۔ انہیں کہا جاتا ہے قبۃ الزمان، اور اسی کو قبلہ مانتے تھے۔ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل صحرا میں بھٹک گئے تھے، تو انہیں نہیں معلوم کہ کس سمت جا رہے ہیں، کہاں قبلہ ہے، کس طرف منہ کرنا ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ جو قبۃ الصخرہ، یہ قبہ جیسا بنایا ہوا تھا، اسے رکھتے اور اس کے طرف قبلہ مان کے نماز پڑھتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس قبے کے پاس جب بھی پہنچتے، اللہ سے بات چیت شروع ہو جاتی تھی۔ کیا ہم نے وہ سورہ بقرہ میں وہ گائے کا واقعہ نہیں سنا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب ایک گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ گائے کا رنگ کیا ہے؟ تمہارے رب سے پوچھ کر بتاؤ۔ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تمہارے رب سے پوچھ کر بتاؤ۔ یہ گائے کیا کھائیں؟ اس کا کیا رنگ ہے؟ تمہارے رب سے پوچھ کر بتاؤ۔ اور موسیٰ پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر سوال لے کر پہنچتے ہیں، جواب ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے یقیناً کلام کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے وادی طور میں اللہ نے درخت سے اپنی آواز سنائی، وہاں پر اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی، موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی بولتا ہے، بولا تھا اور بولے گا جب چاہے بولتا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ جان لیجئے، کئی ایک ایسے فرقے ہیں مسلمانوں میں جنہوں نے کہا کہ اللہ کا کوئی کلام نہیں، اللہ گفتگو نہیں کرتا۔ وہ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ ہم انسان گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرنا یہ انسانوں کی صفت ہے، یہ ایک صفت اللہ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو اللہ کلام نہیں کرتا تو پھر کرتا کیا ہے؟ قرآن میں جو کہا گیا، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام نہیں، اس کا نہ کوئی آواز ہے، نہ اس کے کوئی حروف ہیں، بلکہ وہ معنی ہیں جو جبرائیل کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسی غلط بات ہے، یہ کیسی تعویل ہے، یہ صریح قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کئی جگہ کہتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي وَقَالَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا کئی جگہ اللہ نے کہا، ہم نے ملائکہ سے کہا، ہم نے آدم سے کہا، ہم نے شیطان سے کہا، ہم نے جو ہے انبیاء سے کہا، ہم نے گفتگو کی، ہم نے بات چیت کی۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ باطل فرقوں کے پیچھے مت جائیے جن لوگوں نے اللہ کے کلام کی ایسی بدترین تعویل کی کہ اللہ کی اس صفت ہی کو ٹھپ کر دیا، کہہ دیا کہ اللہ بولتا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، یاد رکھ لیجئے اللہ بولتا تھا اور بولے گا، اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے اس کے بندے پیش کیے جائیں گے، ہر بندے سے اللہ سبحانہ وتعالی گفتگو کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کے سامنے انہیں لایا جائے گا اور مومنین کے گردن میں ہاتھ ڈال کے مومن سے بتائے گا کہ تیری یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ اور مومن کہے گا کہ ہاں یا رب میری غلطی ہے۔
وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین سے کہے گا جیسے میں نے زمین میں تمہارے نیکیوں پر تمہارے برائیوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا، آج میں تمہارے ان برائیوں پر دنیا آخرت میں پردہ ڈالتا ہوں، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور منافق آئے گا اور منافق سے بھی گفتگو ہوگی، اور منافق کیا کہے گا؟ انکار کرے گا، کہے گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہاں اس مقام پر بھی جھوٹ کہے گا اور بعد میں اسے ثابت کیا جائے گا، اس کے زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ اس سے گفتگو کریں گے، اس کی چمڑی اس سے گفتگو کرے گی، اس کے ہاتھ پر اسے گفتگو کریں گے، سب اس کے خلاف گواہ دیں گے۔ تو ان احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے مومن سے الگ سے گفتگو کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے گفتگو کرے گا۔ تو اللہ کا گفتگو کرنا، جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، جان رکھیے۔ بات آگے بڑھائیے، اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض بندوں سے کلام کرتا ہے اور بعض بندوں کے طرف وحی کرتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے اپنا کلام وحی کے شکل میں بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے اپنا پیغام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہے، دوسرا جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے طریقے سے آئی ہے۔ جو بھی قرآن آج ہمارے پاس ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہوئی وحی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے راستے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنا کلام بھیجتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن وہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے۔ یہ وحی، اللہ اکبر، یہ وحی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں، یہ جو بھی بولتے ہیں وہی ہے جو ہم نے ان کی طرف بھیجی ہے۔ یہ جو بھی بولتے ہیں اپنے طرف سے نہیں بولتے، وہی ہے جو ہم نے ان کے طرف بھیجی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ وحی کا معنی عزیز ساتھیوں بڑی تیزی سے ایک بات دوسرے کے ذہن میں ڈالنا، اسی کو وحی کہتے ہیں زبان کے اعتبار سے۔ اور شریعت کے اعتبار سے اللہ نے جبرائیل کو اپنا کلام سنایا، جبرائیل اللہ کا کلام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر سلاتے ہیں، اسی کو وحی کہا جاتا ہے، اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا جو سلسلہ تھا بڑا ہی انوکھا رہا، بلکہ ہر نبی ہر رسول کے ساتھ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو اس وقت نبی کی حالت اتنی بھیانک اور اتنا ہولناک ہوتا ہے کہ وہ صرف نبی ہی برداشت کر سکتا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ وحی کا سلسلہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام کو درخت کے پیچھے سے آواز آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی، ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں مکہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مکہ کے زمانے کے کاموں سے پسندیدہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، شرک سے انہیں نفرت تھی، اور اہل مکہ ان کی زندگی سے انہیں نفرت تھی، وہ کھوئے کھوئے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھوئے کھوئے رہتے تھے، اس لیے غار میں چلے جاتے اور غار میں بیٹھ کر غور کرتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا چیز ہے کیا، ہم اس مکے میں رہتے ہیں اور یہ کعبہ چیز ہے کیا، یہ لوگ کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے جو سوالات تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے ہیں۔ کتنے سال غور کرتے ہیں؟ 5 سال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی اس کے بعد غار میں جانا شروع کر دیتے ہیں، جو بالکل پہاڑ کی چوٹی میں تھا، وہاں جاتے ہیں اور بیٹھ کر صرف ان چیزوں پر غور کرتے رہتے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے۔ تو 5 سال انہوں نے غور کیا، تو جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی اس غار میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار لمبی مدت رہنے کے لیے کھانے پینے کے سامان اپنے ساتھ لائے تھے، اب غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا موقع ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان کی شکل میں مخلوق کھڑی ہوئی ہے۔
اندازہ لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، ان کے ماتھے سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پڑھو، اقرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچتے ہیں. دبوچنے کے بعد چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہو اقرا، پڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہیں پکڑ کر پھر دبوچتے ہیں، دوسری مرتبہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تیسری مرتبہ اپنے سینے کے قریب کرتے ہیں، پھر انہیں دبوچتے ہیں اور پھر انہیں چھوڑتے ہیں، اور تیسری مرتبہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. کہتے ہیں کہ چلو اللہ کے نام سے پڑھو جس نے انسانیت کو بنایا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام غائب ہو جاتے ہیں. سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بیٹھ جاتی ہے. سینے میں یہ آیتیں چسپا ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام غائب ہو جاتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ پریشانی تھی. یہ جبرائیل کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی تھی کہ جو بھی وہ خواب دیکھتے تھے دوسرے دن صبح بالکل اس چیز کو ان کے سامنے دیکھتے تھے. یہ کئی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لگ بھگ 6 مہینے ایسے ہی ہوا. رات میں خواب میں جو دیکھتے صبح ان کے آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھے. یہ اشارہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تیار کیا جا رہا ہے حقیقی وحی کو برداشت کرنے کے لیے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. پہلے سے یہ خواب کا مسئلہ، اب اچانک کوئی مخلوق سے ملاقات ہوگی خواب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، زمیلونی زمیلونی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضائی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا گیا. اور اس کے بعد ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تم بڑے نیک آدمی ہو، تم غریبوں کا بوجھ برداشت کرتے ہو، یتیموں کو کھلاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں گنواتی ہیں تاکہ انہیں کانفیڈنس آ جائے کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں ان کا نقصان ہونے والا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد یہ حالت ہو گئی تھی. پہلی مرتبہ اللہ کا کلام جبرائیل کی زبانی سننے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی. اللہ اکبر. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک پھر جبرائیل کا انتظار کرتے رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ کون سی مخلوق تھی جو غار میں آئی؟ اس نے یہ آیتیں کیا اس نے پڑھی؟ پریشان تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو اس میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری بات اور میرا چچا زاد بھائی جس کا نام نوفل ہے اس کی باتیں لگ بھگ ایک جیسی نظر آتی ہیں. چلے ہم ان کے پاس جا کے تم سے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نوفل کے پاس جاتی ہیں اور وہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس بھی وہی ناموس آ رہا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا ہے. تمہارے پاس بھی وہی پیغام لے کر پیغمبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا. بہت بڑی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے، کون یہ بات سنا رہا ہے، یہ کون ناموس ہے، یہ کون فرشتہ ہے. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے آنے والی زندگی میں زندہ ہوتا تو میں تم پر ایمان لاتا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نکالے گی، میں نے کیا غلطی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سما نادانی کا تھا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی، میں کیا غلطی کروں گا. اس کے بعد وہاں سے نکل کر آ جاتے ہیں. اسی حالت میں 6 مہینے تک رہتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خوشی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا. اور یہ 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب آزمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا گیا.
آدمی خوشی میں ہوتا ہے تو مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کی مضبوطی میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے مار پڑتا ہے، جب اسے نقصان ہوتا ہے، جب اسے کچھ تکلیف آتی ہے تو وہ سٹرانگ اور مضبوط بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے کے لیے سٹرانگ کر دیا گیا۔ اب اللہ کا کلام، اللہ کی وحی کا سلسلہ برداشت کرنے کے لیے یہ طاقت تو ہونی چاہیے۔ تو 6 مہینے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکے کے وادی سے چل کر آ رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، یا محمد یا محمد، اے محمد اے محمد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پلٹ کر جب دیکھا تو میں نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جو آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ مخلوق بہت ہی بڑی تھی، اور جیسے ہی اس مخلوق کو میں نے دیکھا میں گھبرا گیا اور میں دوڑنے لگا، پھر میں گھر واپس آ گیا، اور جب میں گھر واپس آیا تو پھر میرے پاس وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور مجھے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کملی اوڑے ہوئے آدمی اٹھو، کیا لیٹے ہوئے ہو، اٹھو، اب لوگوں کو ڈراؤ، اب تمہیں ہم نے رسول بنایا ہے، اب تمہارے کھاندے میں ہم نے ہمارے کلام کا بوجھ ڈالا ہے، اب تمہیں ہمارے کلام کا پیغام ساری دنیا کو سنانا ہے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اٹھو، اٹھ کر کھڑے ہو، اب مقابلے کا زمانہ آنے والا ہے۔ تو 6 مہینے کے بعد یا ایھا المدثر ان آیتوں کا نزول ہوا، اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہمارے پاس ایک ایسے انسان کا ریکارڈ ہے جب وہ پہلی مرتبہ وحی کو فیس کرتا ہے۔ اس سے پہلے آدم، ابراہیم، یعقوب، ہے نا، موسیٰ، عیسیٰ، ان انبیاء کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ اللہ سے کلام کرتے تھے، لیکن ہمیں ٹھیک ریکارڈ نہیں ملتا کہ کیسے کلام ہوتا تھا اور کیسے وحی اترتی تھی، نہیں معلوم ہے، ڈیٹیلز نہیں ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ڈیٹیلز ہمارے پاس ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایک انسان نے اللہ کے کلام کو، اللہ کی وحی کو کیسے دیکھا، کیسے فیس کیا۔ تو یہی ہوتا ہے جب پہلے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس طریقے سے وحی کا آغاز ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہوتی تھی، میں نے آپ کو بتایا 2 قسمیں ہیں، ایک جبرائیل کے ذریعے سے، ایک غیر جبرائیل کے ذریعے سے۔ مطلب جبرائیل کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھے اللہ اپنا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، سیدھے اللہ اپنا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے سچے خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب جو ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6 مہینے خواب دکھائے گئے یہ اللہ کی طرف سے تھے، یہ پہلا قسم ہے۔ دوسرا الہام، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان روح القدس قد نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل نے میرے دل میں الہام کیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں اور رزق حاصل کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ رزق آنے میں اگر تاخیر ہو تو اسے حاصل کرنے میں جلدی مت مچائیں۔ تمہیں جو رزق آنا ہے وہ آ کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، اور اس حدیث کے آغاز میں کیا کہا کہ جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈالی۔ اس کو کہتے ہیں الہام، اس کو کہتے ہیں الہام۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو الہام ہے کبھی نبی کو بھی ہوتا ہے، کبھی غیر نبی کو بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جن کے پاس الہام آیا کرتا تھا، اور قرآن میں خود اس کا ذکر ہے، جیسے مریم علیہ السلام، اور جیسے ہم موسیٰ کی ماں کے تعلق سے سنتے ہیں، اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا۔ اللہ شہد کی مکھی کی طرف الہام کرتا ہے۔ الہام کا مطلب اپنی بات پہنچاتا ہے، اپنی بات دل میں ڈالتا ہے۔ تو یہ وحی کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم اللہ سے براہ راست کلام کرنا،
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ سے براہ راست کلام ہوا، صرف بیچ میں پردہ حائل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو سنا، اور وہاں پر اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول کی، نمازوں کو فرض قرار دیا، بار بار ملاقاتیں ہوتے رہیں، اللہ سے براہ راست کلام ہوا۔ یہ کب ہوا؟ معراج میں ہوا۔ یہ تیسری قسم ہوگی۔ چوتھی قسم جبرائیل کے ذریعے سے، اور قرآن ہمارا پورا جبرائیل کے ذریعے سے آیا ہے، قرآن میں الہام کی بات نہیں، قرآن میں جو کلام معراج میں ہوا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ جو بھی ہے وہ احادیث کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچی ہے، یہ لیکن قرآن جو ہے یہ پورا جبرائیل کے ذریعے سے آیا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے وحی کرتے تھے، اس کی کیفیت معی عائشہ بیان فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تمہارے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی فقد وعیت ما یقول، کہتے ہیں کہ مجھے اچانک فرشتہ محسوس ہونے لگتا ہے اور اچانک مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، ایک سنکلیاں بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے احادیث پڑھنے سے کہ فرشتے اپنی آواز ایسے ہی نکالتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا جب اللہ کی وحی ہوتی ہے تو آسمان میں بڑے پتھر پر سنکلیوں کو جیسے مارنے کے بعد جو آواز نکلتی ہے ایسی آواز آتی تھی۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بعض وقت گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، باتیں مجھے سنائی جاتی ہیں اور ان باتوں کو میں یاد کر لیتا ہوں۔ اور مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہوئے دیکھا ہے، شدید سردی کا زمانہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے اتنا پسینہ گرتا ہے، اتنا پسینہ گرتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس سردی کے زمانے میں اتنا پسینہ کہاں سے آتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے پسینے کے جو بوند ہوتے تھے بڑے بڑے ہوتے تھے، موتیوں کے مانند پسینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے گرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيْهِ، اس قسم کی وحی مجھ پر بہت ہی سخت گزرتی ہے، اس قسم کی وحی مجھ پر بہت ہی سخت گزرتی ہے، بہت زیادہ بوجھ میں برداشت کرتا ہوں۔ اب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی ہوئی، یہ جو وحی ہوتی ہے، اسے کئی کیفیات میں دیکھے ہیں۔ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتے ہوئے کیسے دیکھا ہے انہوں نے بیان بھی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایسے پیش آتا ہے، لگ بھگ 8 کیفیتوں کو انہوں نے بتایا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوتی ہے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو ہوتی ہے وہ لگ بھگ 8 کیفیات بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ 8 کیفیت آپ کے سامنے آئیں گی، آج صرف یہ وحی کے اقسام سن لیجئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آتی ہے۔ دوسرا قسم، جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کے شکل میں آتے ہیں، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کے شکل میں آتے ہیں اور صحابہ کی مجمع میں داخل ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اچانک ایک ایسا آدمی آیا جسے ہم نہیں جانتے تھے، لیکن وہ آدمی تر و تازہ تھا۔ اگر آدمی نیا ہو تو ضرور سفر سے آیا ہوگا، یہ آدمی پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، کپڑے اس کے سفید ہیں، بال اس کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ آتا ہے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ طریقہ صحابہ میں سے کوئی اختیار نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہوتا ہے، لوگ دور دور بیٹھتے ہیں۔ یہ آدمی سیدھے آتا ہے، اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ یا محمد مل اسلام، اے محمد بتاؤ اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بتاتے ہیں۔ اسلام 5 پلر کا نام ہے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تو وہ آدمی کہتا ہے آپ نے صحیح فرمایا۔
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ صحیح فرمایا ہے، پھر وہ آدمی سوال کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا. پھر تیسرا سوال کرتا ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا. چوتھا سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں جسے پوچھا گیا اور جو پوچھنے والا ہے پوچھنے والے سے زیادہ جسے پوچھا گیا نہیں جانتا. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون آدمی ہے، اور اس کے بعد وہ آدمی اٹھتا ہے اور چلے جاتا ہے. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ تو نیا آدمی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، وہ آئے تھے تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے. تو جبریل علیہ السلام دوسروں کے شکل میں، انسان کے شکل میں آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شکل میں بڑا مزہ ملتا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آدمی سامنے ہے، وہ اپنی بات سناتے ہیں، میں سن لیتا ہوں. یہ آسان طریقہ ہے وحی کا. اور کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو جبرائیل ہیں دحیہ الکلبی ایک صحابی کے شکل میں آتے ہیں. ایک صحابی جن کا نام دحیہ الکلبی تھا، ان کے شکل میں عام طور پر آیا کرتے ہیں. ماں عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ دحیہ الکلبی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دیر گفتگو ہوئی، اور جو وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون آئے تھے؟ تو میں نے کہا دحیہ آئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور بعد میں منبر میں چڑھے اور ڈھیر ساری باتوں کو سنایا. کہا کہ اللہ نے ابھی ابھی مجھے جبرائیل کے ذریعے سے ان باتوں کا علم دیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ جو آئے تھے وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو عام طور پر دحیہ الکلبی ایک نامی صحابی کے ان کے شکل میں آتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری کی دو قسمیں ہیں، انسان کے شکل میں آنا، دحیہ الکلبی کے شکل میں آنا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت محسوس ہوتی ہے. لیکن جو پہلی کیفیت ہے یہ عام طور پر پہلی کیفیت میں زیادہ وحی ہوتی تھی. عام طور پر پہلی جو کیفیت ہے اس میں وحی زیادہ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. اس میں کسی کے کلام کو سننا اور اسے یاد کرنا آسان نہیں ہوتا، اسے بہت ہی زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے. کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ٹائرڈ ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر یہ تھا کہ کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے تھے. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی مت مچائیے، یاد رکھ لیجئے یہ قرآن تمہارے پر پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور تمہارے سینے میں سے محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ جلدی مت کریے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا. تو انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے کہ جب وحی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیسی کیفیت تھی، اور صحابہ نے کیسے کیسے بیان کیا. اور اس کے بعد یہ صحابی دحیہ الکلبی جن کی صورت میں جبرائیل آتے تھے، تو یہ صحابی کی کیا ایسی خوبی تھی، یہ صحابی کون تھے، کون سے زمانے میں پیدا ہوئے، کب یہ وفات پائے، یہ صحابی کے ڈیٹیلز آپ انشاءاللہ کل کی مجلس میں سنیں گے. اور وحی کی جو کیفیت ہے یہ بھی ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر لیجئے گا. یہ ایک آپ پوچھ رہے تھے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ نے کہا، اب بعد میں یہ آپ نے کہا کہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ دونوں سائملٹینیسلی ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا ہے کہ جبرائیل ہیں، اور دکھتے نہیں ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا ہے کہ جبرائیل آ گئے ہیں، اب وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. چونکہ جبرائیل علیہ السلام ایسے آتے ہیں تو وہ اپنے اوریجنل شکل میں ہوتے ہیں. تو جب فرشتہ اپنے اوریجنل شکل میں ہوتا ہے ایسے ہی گفتگو کرتا ہے. جب وہ کسی انسان کے شکل میں آئے تو انسان کی زبان بولتا ہے، جیسے مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بارہا ہوا. تو جب فرشتہ اپنے صحیح روپ میں آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے. اور کل آپ کی مجلس میں دیکھیں گے
کہ کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بوجھ کو برداشت کرتے تھے. بہت ہی اہم مجلس ہونے والی ہے انشاءاللہ، وقت میں آپ آ جائیے انشاءاللہ. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. ایک حضرت آئے ہوئے ہیں، ہر سال آتے ہیں، آپ ویسٹ بنگال سے تشریف لاتے ہیں. وہاں پر ایک مدرسہ ہے جس کا نام الجامعہ السلفیہ، وہاں پر بہت ہی اچھا کام ہوتا ہے. تو تعاون کے لیے آئے ہیں، تو آپ دل کھول کر ان کا تعاون کریں. وہ علاقے ہیں جہاں پر غریبی زیادہ ہے، وہاں پر محتاجی زیادہ ہے، اور آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. اور رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات میں تو بہت بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. آپ ادھر تشریف فرما ہے. مجلس کے بعد جو بھی ان سے مل کر جو بھی تعاون کرنا چاہتا ہے براہ راست کر لے، اور رسید لینا نہ بھولے انشاءاللہ. نہیں، سوال کر رہے ہیں کہ جو جبرائیل آواز دیے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک پہاڑ کے وادی میں چل کے اتر رہے تھے. تو اس وقت پیچھے سے آواز آئی اور پلٹ کر دیکھے تو وہ منظر دیکھا جس کا ذکر میں نے کیا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ جن انسان کی شکل میں آ سکتا ہے کہ نہیں سکتا؟ یہ تو سب جانتے ہیں، ہے نا. جن تو انسان کی شکل میں آتا ہے، جانوروں کی شکل میں آتا ہے. جنوں کو، فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی کہ یہ دوسروں کے روپ کو دھارتے ہیں، دوسروں کے روپ کو اختیار کرتے ہیں. یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے، ضرور آتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ نیک کام کرنے کے لیے دل میں جو سوچ آتی ہے کیا یہ وحی ہے؟ یاد رکھ لیجیے، وحی یہ صرف رسول اور انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے. رسول اور انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، انسانوں کو وحی نہیں آتی. اب انسانوں کے دل میں جو بات آتی ہے وہ اس کے اندر جو خیر ہے، اس کے دل میں جو دین کا جذبہ ہے، اس کے دل میں جو اللہ کا ڈر ہے، اور اس کے ساتھ جو فرشتہ ہے وہ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے خیر کرنے کے لیے. انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور ایک فرشتے بھی ہیں. فرشتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو فرشتے اسے خیر کی طرف بلاتے ہیں، شیطان اسے برائی کی طرف بلاتا ہے. اب یہ فرشتے اور شیطان کی لڑائی کے بیچ میں انسان جو ڈیسیژن اٹھاتا ہے وہی فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے. تو خیر کی جو سوچ آتی ہے وہ فرشتے کی طرف سے، اور آپ کے دل کی آواز سے، اور آپ کے دل کے اندر جو اچھائی ہے اس کی وجہ سے. وہی صرف انبیاء علیہم السلام کی طرف ہوتی ہے. واللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ اگر الیکٹرانک قرآن ہو، مصحف موبائل میں ہو، کیا اس میں تلاوت؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ جو پیپر کا جو مصحف ہے اسے چھونے کے لیے اکثر علماء نے وضو کا شرط لگایا ہے. اگر آپ کے موبائل میں ہے تو آپ بغیر وضو کے اسے چھو سکتے ہیں، بغیر وضو کے آپ اسے چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ موبائل میں ایک فیسلٹی ہے آپ کے پاس. سوال کر رہے ہیں کہ اگر موبائل میں قرآن ہو تو کیا ہم موبائل کو واش روم میں لے جا سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے موبائل جو ہے نا، اس میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ایک لائٹ ہے جس کے وجہ سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں. جب آف کرتے ہیں تو لائٹ بجھ جاتی ہے، تو وہاں پر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جیسے آپ کے ذہن میں قرآن ہے اور آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں، نکال کے رکھے تو ممکن نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے اندر ہے. ویسے ہی موبائل کے اندر ہے، جب آپ اسے یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کا دماغ اسے نکال کر باہر دیتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. تو کوئی حرج نہیں، آپ موبائل لے کے آپ ٹوائلٹ میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو پیپر کا جو مصحف ہے یہ آپ بغیر وضو کے نہیں ٹچ کریں گے، اور اسے آپ ایسے جگہ نہیں رکھیں گے جہاں پر اس کی بے حرمتی ہوتی ہو. اسے لے کے ٹوائلٹ وغیرہ جانا منع ہے. اللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ وحی کا جو سلسلہ ہے یہ 20 پر 3 سال 23 سال تک چلتا رہا، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن رمضان میں اترا ہے نا؟ جواب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب قرآن نازل ہوا وہ رمضان میں نازل ہوا. رمضان میں یہ وحی کا سلسلہ اس کا آغاز ہوا، رمضان میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا، وہاں سے یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ نے کہا رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تو سمانا ہے کہ پہلی مرتبہ
ہم نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے. اسے لے کر بہت سارا ڈیبیٹ وغیرہ چلتا ہے. یاد رکھ لیجئے قرآن غیر مخلوق ہے. قرآن مخلوق ہو نہیں سکتا. کیا مطلب مخلوق غیر مخلوق کا؟ مخلوق کا معنی پیدا کیا ہوا، غیر مخلوق کا معنی پیدا نہیں کیا گیا ہے. تو اللہ کا کلام میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ کی صفت ہے. کیا اللہ پیدا کیا گیا ہے؟ جواب نہیں. تو اللہ کی صفت کیسے پیدا ہو جا سکتی ہے؟ وہ بھی پیدا نہیں کی گئی ہے. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ غیر مخلوق ہے. اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، پیدا نہیں کیا ہے. تو اس لیے جو قرآن ہے یہ غیر مخلوق ہے. یہی صحیح عقیدہ ہے. بعض لوگوں نے یہ قرآن کو اللہ کا کلام کہنے سے انکار کیا، کہا کہ یہ معنی جبرائیل کے دل میں تھے، تو جبرائیل نے اپنے حروف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں انہوں نے اسے کنورٹ کر دیا. تو اس لیے یہ جو قرآن، اس کے حروف، اس کی جو آواز ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں. یہ کہنے والے بہت سارے ہیں، ان میں سے اشاعرہ، معتزلہ، یہ گمراہ کن فرقے جو دنیا میں آج بھی ہیں، وہ آج بھی ان کی یہی رائے ہے. تو ان کے ہاں چونکہ یہ جبرائیل کی طرف سے آواز آئی ہے، معنی اللہ کے ہیں، لیکن الفاظ یہ سب کچھ تھا جو جبرائیل کی طرف سے تھا، تو اس لیے اسے ہم مخلوق نہیں کہیں گے، اسے ہم اسے مخلوق کہیں گے. یہ ان کا قول ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے جیسے اللہ غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت بھی غیر مخلوق ہے. واللہ اعلم. مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.